حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرم طیبم مبارکم فیہ۔ ناظرین، امجد شاہ کا سلام قبول کیجئے۔ پروگرام غزل شب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہے۔ غزل شب پروگرام ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آج ہی کے دن تقریباً اسی وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج چونکہ پروگرام تھوڑا سا دیر سے شروع ہوا ہے، معذرت چاہتے ہیں، چونکہ اس سے پہلے مووی کا ٹائم تھا، مووی ذرا لمبی تھی، امید ہے آپ نے انجوائے کی ہوگی، اور اس لیے پروگرام ابھی تھوڑا دیر سے شروع ہوا ہے۔ اس پروگرام میں ناظرین اردو زبان و ادب کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، آپ کے ساتھ شعر و شاعری ہوتی ہے، کچھ گفتگو ہوتی ہے، کچھ نثر کی بات ہوتی ہے، کچھ شاعری کی بات ہوتی ہے، آپ کے پسندیدہ شاعروں کا کلام ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوسرے ناظرین کے ساتھ، کچھ ہم آپ کو سناتے ہیں، کچھ آپ ہمیں سناتے ہیں۔ اسی طرح یہ پروگرام چلتا رہتا ہے۔ اس پروگرام میں ناظرین آپ کی شرکت جو ہے وہ بہت ضروری ہوا کرتی ہے، لہٰذا ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو نمبر آپ کے آ رہا ہے اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر کے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن دو گزارشات اس سے پہلے، ایک تو یہ کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اتنی مدھم رکھیں یا اس کو بالکل بند کریں، کیونکہ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو پھر آپ کی اور ہماری آواز جو ہے وہ ٹکراتی ہے، نہ آپ کو ہماری سمجھ آتی ہے نہ ہمیں آپ کی سمجھ آتی ہے، بلکہ جب آپ کال کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ٹیلی فون کے جو ایئر پیس ہے اس سے ہماری آواز اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ پروگرام اردو زبان و ادب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اس میں ہم خاص طور پر ادب کی کوئی بھی صنف نثر میں ہو یا منظوم ہو وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن اس پروگرام میں ہم کسی قسم کی بھی جو فلمی فرمائش ہے یا غزلیں ہیں وہ ہم اس میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ اس میں ہم تحت اللفظ یا ترنم کے ساتھ جو کلام ہے وہی ہم اس میں پیش کیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ معلومات اردو زبان و ادب کے حوالے سے آپ تک پہنچائی جائیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی معلومات ہیں، کوئی ایسی تحریر آپ کے پاس موجود ہو، آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ عطا ہو پھر سے روضے کا نظارہ یا رسول اللہ، تمہاری دید حاصل ہو دوبارہ یا رسول اللہ، بھٹکتی ہوں قیاس و وہم کے گہرے سمندر میں، ملے تنہائیوں کو پھر سہارا یا رسول اللہ، بلاوا ہو تو پھر طیبہ کی گلیوں میں میں کھو جاؤں، میری سوچوں کو مل جائے سہارا یا رسول اللہ، علاج قلب مضطر آپ ہی کا آستانہ ہے، علاج قلب مضطر آپ ہی کا آستانہ ہے، یہیں پر بس یہیں پر ہو گزارا یا رسول اللہ۔ ناظرین، ان نعتیہ اشعار کے بعد اس سے پہلے کہ میں اگلی کال لوں، مجھے معلوم ہے کہ کالرز انتظار کر رہے ہیں، ایک اظہار افسوس میں کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان کے بڑے نمایاں بڑے مشہور شاعر جناب خالد مسعود خان صاحب ملتان سے، جن کا تعلق ان کے والد کی کا انتقال ہوا ہے پچھلے دنوں، میں ذاتی طور پر اور ادارہ ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور میرے تمام ناظرین
خالد مسعود صاحب کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں ہمارے کالرز کی طرف، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں ڈاکٹر اجاز بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب برمنگھم سے، کیسے ہیں جناب؟ بس اللہ کا شکر آپ ہے، ٹھیک ہیں؟ کا پروگرام خیریت ہے؟ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں۔ جی ہاں ہمیں معلوم ہے، اور آپ کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلی کال آپ ہی کی لگے۔ تو چند شعر ذرا عرض کرتا ہوں۔ جی ارشاد کیجیے۔ ہر رہنما کے لیے پرچم ہی کفن ہے، واہ مل جائے وزارت یہی موقف یہی فن ہے، واہ ہر دل میں سمائی ایک یہی لگن ہے، قوم سے کچھ مطلب نہ فکر وطن ہے، واہ جانے کس جرم میں سینہ و سبو بیچ رہے ہیں، رہزن ہیں شہیدوں کا لہو بیچ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ یہ مجھے شاعر کا میں وہ ٹریس نہیں کر سکا، لیکن یہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس کی بھی بالکل اس کی کافی نمائندگی کرتے ہیں آپ کے یہ دو اشعار۔ بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب، آپ کی کال اچانک سے ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہرحال آپ کے تعارفی کلمات ہمارے لیے حوصلہ افزائی رکھتے ہیں، اور بالکل یہی حالات ہیں ہمارے ملک کے، خاص طور پر پاکستان کے، جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن دوبارہ عطا فرمائے، اور پھر سے یہ قوم امن کا گہوارہ بن جائے بہت جلد انشاءاللہ۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ آئے دن ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ جہاں پر انسانوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سوچوں پر مثبت تبدیلیاں لے کر آئے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر چودھری اختر عرض کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ جی چودھری اختر صاحب کیسے ہیں جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے کیا ہیں جی، یہ ماننا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ جی ہاں بہت بہت شکریہ، اور معذرت چاہتا ہوں، ابھی میں نے وضاحت کی تھی کہ پروگرام ذرا اس سے پہلے پروگرام ذرا لمبا تھا، اس لیے پروگرام سر یہ کوئی ڈی ایم کی چونکہ فارمیلٹی کے عین منافی ہے کہ اگر پروگرام لیٹ ہو جاتا ہے تو پلیز اسکرین پہ کوئی نوٹ آ جایا کرے، کوئی وارننگ آ جایا کرے کہ پروگرام لیٹ ہو رہا ہے۔ آپ کی تو تجویز تو انتظار انشاءاللہ کر رہے ہیں کب سے، تو یہ تو ابھی آپ ٹائم بھی شارٹ لیں گے، پروگرام شارٹ ہو جائے گا تو وہ تشنگی تو رہے گی نا شاہ صاحب؟ نہیں، تشنگی نہیں رہے گی، اس لیے کہ پروگرام شارٹ نہیں ہوگا، پروگرام اپنا ٹائم پورا ہی کرے گا، ٹائم آگے بڑھا دیں گے ہم انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں، آپ اپنا وقت لیجئے جتنا آپ وقت لینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں کہ پروگرام واقعی آج آدھا گھنٹہ لیٹ شروع ہوا ہے، اور اس کی وضاحت میں چونکہ کر چکا ہوں، لیکن آپ کی تجویز جو ہے وہ انشاءاللہ انتظامیہ نے نوٹ کر لی ہے، اور آئندہ اس بات کا ہم خیال رکھیں گے کہ کوئی ایڈوانس وارننگ وغیرہ جو ہے وہ ایسی دے دی جائے اسکرین پہ، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ پروگرام تو ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب۔ اگر آپ دوبارہ کال کر کے ہمارے ساتھ کوئی کلام شیئر کرنا چاہیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ آج آپ کی آواز سن کر بڑا اچھا لگا، کافی دنوں کے بعد آپ کی آمد ہوئی ہے اس پروگرام میں۔ اور تجھے فرصت کہاں ہمیں یاد کرنے کی، ایک شعر آپ کی نظر ہے اعجاز چودھری صاحب، کہ تجھے فرصت کہاں، اختر چودھری صاحب سوری، تجھے فرصت کہاں ہمیں یاد کرنے کی، وہ ہم ہی ہیں جو ہر وقت تیرے ملنے کی دعا کرتے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتا رہتا ہوں، میں بھی، کہ پورا ہفتہ میں بھی انتظار کرتا ہوں اس دن کا، اس وقت کا، کہ اس پروگرام میں آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی، آپ سے گفتگو ہوگی، آپ سے کلام سنا جائے گا، آپ سے کچھ باتیں شیئر کی جائیں گی، کچھ معلومات آپ سے حاصل کی جائیں گی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، مجھے سیکھنے کا بڑا موقع ملتا ہے، اور بہت کچھ آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں، اور خاص طور پر نیا نیا کلام جب آپ لوگ لے کر آتے ہیں تو بہت سارا کلام ایسا ہوتا ہے جو پہلے سے میرے علم میں نہیں ہوتا یا نہیں سنا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کے توسط سے وہ پروگرام جو ہے، وہ کلام جو ہے وہ میں سن رہا ہوتا ہوں، بہت سارا کلام پہلی مرتبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال
اردو زبان و ادب کے حوالے سے، چونکہ اردو دنیا کی چوتھی بڑی زبان ہے، اور اگر یہ چوتھی بڑی زبان ہے تو اس کا ادب بھی اتنا ہی ضخیم ہوگا، اور کسی ایک بھی انسان کے لیے یا کسی ایک بھی ادیب اور ٹی وی اینکر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے سارے ادب پر اس کا احاطہ کر سکے۔ بہرحال گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز بہت زیادہ ہے، آپ اس کو بند کر دیجئے اور اپنے ٹیلی فون کے ایئر پیس اور ماؤتھ پیس سے ہم سے بات کیجئے۔ جی، کال آپ کی ڈراپ ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ اگلے کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ جناب، آپ کیسے ہیں شکیل صاحب؟ تو سبھی سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کم آ رہی ہے تو میں ایک لایا ہوں غزل اپنے فراز کی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جورے حبیب و پرس چھے اغیار ایک سے، واہ واہ، گو زخم الگ الگ ہیں مگر وار ایک تھے۔ واہ، ہر گھر میں اپنے اپنے بہار و خزاں کے رنگ، یوں دیکھنے میں ہے در و دیوار ایک سے۔ واہ، ہر بار زندگی نے نئے تجربے دیے، ہر چند اور لوگ تھے ہر بار ایک سے۔ واہ، بہت خوب۔ ایک ربط خاص ہم کو رقیبوں کے ہیں، دلداد گان عشق و آزار ایک سے۔ واہ، اب بیش و کم کی بات نہ کر دوستوں کے بیچ، اب بیش و کم کی بات نہ کر دوستوں کے بیچ، ہم کو سبھی نے زخم دیے یار ایک سے۔ واہ واہ، کہتے ہیں جب دشمنی کی فصل ہو تب دوست بھی دور، جب دوستی کے دن ہوں تو سب یار ایک سے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ وہ میں کشان شہر ہوں یا واعظان دین، کردار الگ الگ ہیں اداکار ایک سے۔ واہ، بہت خوب۔ وہ کہتے ہیں خوش کے روز حشر کچھ انصاف تو ملا، واہ واہ، ہے خوش کے روز حشر کچھ انصاف تو ملا، اچھا ہوا سب ہیں گناہ گار ایک سے۔ واہ واہ واہ، تو آخری شعر دلدار یہ حبیب کہ آشوب دہر ہو، دلدار یہ حبیب کہ آشوب دہر ہو، سب مر لے فراز ہیں دشوار ایک سے۔ واہ 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 واہ، وہ زخم الگ الگ ہیں مگر وار ایک ہے۔ شاہ صاحب بڑی مہربانی ٹائم دینے کی۔ بہت بہت شکریہ شکیل صاحب، آپ کا اپنا پروگرام ہے جی، آپ آیا کیجئے اس پروگرام میں۔ آپ جیسے باذوق لوگ اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا کلام آپ لوگ لے کر آتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہم یہ آپ کے کلام کو شیئر کرتے ہیں۔ شکیل صاحب برنلے سے آپ نے ہمیں کال کی، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے اور بھی بہت سے دوست ہیں جن کے میسیجز آ رہے ہیں۔ آج ہماری ٹیلی فون لائن جو ہے وہ کافی دیر سے بزی ہے، بلکہ میں اگلی ایک کال بھی لے لیتا ہوں ساتھ ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ہیلو، میں ڈاکٹر اجاز دوبارہ بول رہا ہوں۔ جی اجاز صاحب، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی پہلے۔ یہ افتخار عارف کے 2-3 شعر ہیں، یہ ذرا پیش کرتا ہوں۔ جی عطا کیجیے۔ موت کا یہ اعجاز بھی ہم نے دیکھا، پھول نہیں ہے لیکن خوشبو زندہ ہے، عذاب پر بھی کسی اور پر نہیں آیا، کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ واہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی۔ اور مجھے افتخار عارف کی ایک اور مشہور زمانہ غزل یاد آ رہی ہے، جس نے افتخار عارف کو بڑا نام دیا۔ ڈاکٹر اجاز صاحب آپ کے لیے کہ کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو۔ یہ ایک شعر آپ کے لیے ڈاکٹر اجاز صاحب، افتخار عارف صاحب انشاءاللہ
عنقریب آ رہے ہیں UK اور انشاءاللہ پروگرام میں کوشش کریں گے. اگلے ماہ مئی اور جون جولائی یہ 3 مہینے بڑے اہم ہوا کرتے ہیں, اگست تک بلکہ اس دوران بہت سے شعراء کرام, بہت سے ادیب موسم کی وجہ سے یہاں پر تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں اچھی, اس میں آ رہے ہوتے ہیں. تو اس مرتبہ جو موسم گرما ہے اس میں انشاءاللہ غزل شب پروگرام بڑا گرم رہے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے نئے نئے شعراء کرام سے آپ کی انشاءاللہ نامور شعراء کرام سے آپ کی ملاقات کروائی جائے گی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو. وعلیکم السلام. جی سر کون بول رہے ہیں اور کہاں سے جناب؟ جی میں عمران بول رہا ہوں برمنگھم سے. عمران صاحب برمنگھم سے, کیسے ہیں ضرور آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ, شکر اللہ پاک. اپنا سنائیں. ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. جی فرمائیے. میں صرف آپ سے ایک شعر کہنا چاہتا تھا. جی ارشاد کیجیے ارشاد کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق. واہ. میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق. تیری دولت تیرے عیب کو چھپا دی. واہ واہ. پھر سے پڑھیے گا, پھر سے پڑھیے گا. میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق. تیری دولت نے تیرے عیب کو چھپا دی. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. عمران صاحب کچھ اور عنایت کیجیے, صرف ایک شعر پہ تو گزارا نہیں ہوگا آپ کا. بس یہ میں نے پہلی دفعہ کیا ہے, اور آپ کا ادھر برمنگھم سے میں نے کافی دوستوں سے سنا تھا کہ آپ بہت اچھے ہیں, ویسے کی باتیں ہوتی تھی, تو میں نے کہا چلیں آج کال کر سے آپ سے بات بھی کر لیتے ہیں. تو بہت عنایت ہے جناب آپ بات کی, ہوتی رہی. بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھا لگا آپ نے کال کی ہے. برمنگھم میں ہمارے اس پروگرام کے بہت سے چاہنے والے ہیں, بڑے دوست وہاں پر ایسے ہیں جو اس پروگرام میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت. میں برمنگھم برمنگھم. جی جی بالکل. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ عمران صاحب آپ کی کال کا. ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں گے. آپ کا اپنا پروگرام ہے یہ, اور بلا جھجک اس پروگرام میں آپ تشریف لایا کریں. ہمیں آئندہ آپ کے شرکت کا آئندہ ہفتے بھی انتظار رہے گا. بہت بہت شکریہ. اور اس پروگرام کے حوالے سے چند دوستوں کے پیغامات مجھے موصول ہو رہے ہیں. ہماری چونکہ ٹیلی فون لائن جو ہے وہ کافی بیزی ہے, اور اس وجہ سے شاید آپ کی باری جلدی نہ آ پائے, لیکن یہ ہے کہ آپ بار بار کوشش کیجئے. انشاءاللہ جیسے ہی بیچ میں کچھ گیپ کسی کال میں آیا تو شاید آپ کی کال اس میں لگ جائے. دیگر دوستوں میں جن کے پیغامات, ندیم حسین کھوکر صاحب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کوشش کیجئے بار بار, انشاءاللہ آپ کی کال جو ہے وہ ضرور لگے گی. شاہد حسین صاحب ہیں اولڈم سے, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. سعید خان صاحب ہیں, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں. لیڈز سے محترمہ ایمان خان صاحبہ وہ پروگرام دیکھ رہی ہیں. کوشش کیجئے آپ کال کرنے کی, انشاءاللہ آپ کی کال لگے گی. سمیرہ صاحبہ ہیں لیڈز سے, وہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں. امید ہے کہ آپ کی کال جلد لگ جائے گی. اور شاہدہ صاحبہ ہیں پیٹر برا سے, آپ بھی پروگرام دیکھ رہی ہیں. ہمیں آپ کی بھی کال کا انتظار ہے. ظہیر صاحب ہیں, کیپٹن ظہیر صاحب ہیں برمنگھم سے, پروگرام دیکھ رہے ہیں. بہت سارے پیغامات مجھے موصول ہو رہے ہیں کہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ کال کرتے رہیے, آپ کی کال ضرور انشاءاللہ لگ جائے گی. جو اردو شاعری میں چند شعراء کرام ایسے ہیں جن کو اساتذہ کا درجہ دیا جاتا ہے, ان میں ان چند شعراء کرام میں میر تقی میر ہے, مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں, مرزا محمد رفیع سودا ہیں, محمد ابراہیم ذوق, امیر مینائی, حسرت موہانی, خواجہ میر درد دہلوی اور داغ دہلوی, حیدر علی, خواجہ حیدر علی آتش,
اور مومن خان مومن، یہ وہ شعراء کرام ہیں جن کا شمار اساتذہ میں ہوتا ہے، جنہوں نے پچھلی صدی اور اس سے پچھلی صدی میں اردو شاعری کو اور قدر فارسی شاعری کو اس کے عروج تک پہنچایا۔ اس سلسلے میں گفتگو میں انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت ضروری کمرشل بریک کا وقت ہے۔ ناظرین، کمرشل بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ناظرین، بریک سے پہلے ذکر ہو رہا تھا اور اسی دوران بریک کے دوران مجھے ایک بڑا اہم پیغام ملا جناب شیراز صاحب کا ریڈنگ سے۔ آپ گلہ کر رہے ہیں کہ آپ کی کال مل ہی نہیں رہی۔ حضور، آپ جاری رکھیے اپنی کوشش، بار بار انشاءاللہ آپ کی کال مل جائے گی۔ بہرحال آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کے لیے میر تقی میر کی ایک غزل ہے شیراز صاحب، ملاحظہ کیجئے کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اور قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، یعنی ہم غافل چلے سوتا ہے کیا، اور سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمین، سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمین، تخم خواہش دل میں تو بوتا ہے کیا، اور یہ نشان عشق ہیں
जाते नहीं, ये निशाने इश्क हैं जाते नहीं, दाग छाती के अबस धोता है क्या, और गैरत यूसुफ है ये वक्त अज़ीज़, गैरत यूसुफ है ये वक्त अज़ीज़, मीर इसको रायगा खोता है क्या, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल आप बाज़ौक़ इंसान हैं, ज़ाती तौर पे जानता हूँ आप कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ शायद कोई कॉलर हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मखदूम साहब कैसे हैं जी? ठीक ठाक जनाब शिराज साहब, आपकी कॉल लगी गई माशाल्लाह। हाँ जी, लग गई मेरी कॉल। क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? लुकिंग गुड। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हस्बे मामूल आपकी गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी ज़रा नवाजी है जनाब। चंद अशार शेयर करूँगा आपके साथ। सिर्फ चंद नहीं जनाब, मुझे पता है आपके ज़ौक़ का, आपका मुताले का मुझे पता है, सिर्फ चंद से गुजारा नहीं होगा, मुट्ठी भर तो होने चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ। पंजाबी की वो नज़म शायद आप सुन चुके हैं, उसके चंद अशार पढ़ूंगा। ज़रूर ज़रूर, अता कीजिए। बहुत लंबी है, अता कीजिए। तो वो अर्ज किया है, बहुत अच्छा लिखते हैं। उषा हुसैना वेख लै असी बदली बैठे पेस, वाह। साडी जिंद नमाणी कूकदी असी रुड़ गए विच परदेस, वाह वाह वाह। साडा हरदम जी कुरलावंदा साडी नीर वगावे अख, असी जिउंदे जाने मर गए साडा माधू होया वख, वाह वाह वाह। सानू सप समझदा डंगदा, सानू पल पल चढ़दा जहर, वाह। साडे अंदर बेले खौफ दे बन गए शहर, वाह वाह। असां शौ गमां विच डुबदे साडी रुड़ गई तो पतवार, साडे बोलण ते पाबंदियां साडे सिर लटके तलवार, वाह। असां नैना दे खू गेड़ के कीती वत्तर दिल दी पाऊं, ए बंजर रही निमाननी सानू साजन तेरी सौं, वाह वाह वाह, बहुत खूब। असां उत्तों शांत जापदे साडे अंदर लगी जंग, सानू चुप चपीता वेख के पे आखण लोक मलंग, वाह वाह वाह। असां खुबे गम दे खोबड़े साडे लम्मे हो गए केस, पाता ने बाने सोचदे असी बुनदे रहंदे खेस, वाह वाह वाह। हुण छेती मोड़ी बुलिया साडी सूली टंगी जान, तैनू वास्ता शाह अनायत दा न तोड़ी साडा मान, असी पैरी पाले घुंगरू साडी पावे जिंद तमाल, साडी जान लबां ते आ पड़ी हुण छेती मुख विखाल, साडे सिर ते सूरज हाड़दा साडे अंदर सीत सियाल, बन छां हुण चेतर रुख दी साडे अंदर पांबड़ पाल, वाह वाह वाह। असां मच मचाया इश्क दा साडा लूसिया एक एक लौं, वाह। खुद नू भुल्ले सांवला सानू हरदम जापिया तू, वाह। सानू चिंता चिहा चढ़ावदी साडे तिड़कण लगे हड्ड, फड़ बरछी लेखां दुख दी साडे सीने दित्ती कट, वाह 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 वाह। असां तुरतू दुखड़े जागदे साडे लेखी लिखिया सोग, साडी वाट लमेरी दुख दी साडे उमरू लम्मे रोग, वाह वाह। साडे वेड़े फूड़ी दुख दी साडा रोया चोचो नूर, ऐ उकड़ साडी टाल दे तेरा जीवे शहर कसूर, वाह 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 वाह, क्या बात। ते आवेख सुखन दे वारसा तेरे जंडियाले दी खैर, अज पुत्र बोली मां दे पे मां नाल रखण वैर, अज हीर तेरी पई सुकदी अज कैदो चढ़िया रंग, अज तख्त हजारे टाए गए अज उजड़िया तेरा चंग, वाह वाह वाह। अज बेले हो गए सुंजड़े अज सुकिया वेख चना, अज फिर अजुरदा रांझड़े अज खेड़े करदे चा, अज टुट गई वंजली प्रीत दी अज मुक गए सुख दे गीत, बन जोगी दर दर टोलिया सानू कोई ना मिलिया मीत, वाह वाह। असां अखर मोती रोल दे असां लांदे दर दर वाज, कोई लब्बे हीर सियालड़ी जड़ी रंगे अपना ताज, वाह। साडे हथ प्याला जहर दा असी वेले दे सुकरात, साडे हथ प्याला जहर दा असी वेले दे सुकरात, असां खंड बनांदे खार तू साडी जग तू वखरी बात। वाह वाह। तो जी मखदूम साहब है तो बहुत लंबी है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो मैंने शिराज साहब बड़ा अच्छा लगा, बहुत जरूरी समझा कि मैं शमूलियत इख्तियार करूँ आपके प्रोग्राम इंशाल्लाह, और आप आइंदा भी इस प्रोग्राम में
ضرور تشریف لایا کریں. بڑا اچھا لب و لہجہ, بڑے تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. انشاءاللہ آپ سے پھر بھی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. بڑا اچھا لگا آپ کا انداز بیان, بڑا اچھا ہے, بڑے ادائیگی بڑی اچھی ہے آپ کی. آپ تشریف لایا کریں پروگرام میں. اچھا لگتا ہے جب آپ جیسے بعض لوگ اس پروگرام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور چونکہ آج میں غزل, اردو غزل کے چند اساتذہ کا میں چونکہ ذکر کر رہا ہوں, وہ ذکر چلے گا, لیکن ایک اور کال ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں. دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. ہلو ہلو بھائی. ہلو جی جی بولیے. جی بھائی, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. جی کہیے. جو آپ کا یہ پروگرام کرے, میں پہلے بار دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیکن بھائی وہ جو ایک میسج ہے نا, جو ہمارا نبی جی جو مکہ شریف کو میں گیا ہے نا, تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے, یہ میسج ہے نا, کیسے مکہ شریف گیا, مدینہ گیا, یا ہر ہفتہ میں آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر کے بتلا سکتے ہیں. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں کال کی ہے, پروگرام آپ کو اچھا لگا ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اساتذہ کا میں ذکر کر رہا تھا جنہوں نے اردو غزل میں خاص مقام, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جنہوں نے اردو غزل کو اپنے عروج تک پہنچایا. میر تقی میر کا ذکر کر رہا تھا, کہتے ہیں کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے, ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائش سراب کی سی ہے. اور بڑا مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا ان کا, وہ اسی غزل کا شعر ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, اور چشم دل کھول اس بھی عالم پر, چشم دل کھول اس بھی عالم پر, یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں, حالت اب اضطراب کی سی ہے, اور نقطۂ خال سے تیرا ابرو, نقطۂ خال سے تیرا ابرو, بیت ایک انتخاب کی سی ہے. میں جو بولا کہا کہ یہ آواز, میں جو بولا کہا کہ یہ آواز, اسی خانہ خراب کی سی ہے, اسی خانہ خراب کی سی ہے, اسی خانہ خراب کی سی ہے. آتش غم میں دل بھنا شاید, آتش غم میں دل بھنا شاید, دیر سے بو کباب کی سی ہے. اور دیکھیے ابر کی طرح اب کے, دیکھیے ابر کی طرح اب کے, میری چشم پر آب کی سی ہے. اور میر ان نیم باز آنکھوں میں, میر ان نیم باز آنکھوں میں, ساری مستی شراب کی سی ہے. اس ساری غزل میں دو اشعار ایسے ہیں جو بہت سارے لوگ بلکہ اکثریت کی زبان پر رہتے ہیں. ایک تو نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کی سی, اور آخری شعر جو میری ان نیم باز آنکھوں میں, ساری مستی شراب کی سی ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک آدھ شعر کسی شاعر کا وہ زبان زد عام ہو جاتا ہے, لیکن پوری غزل جو ہے وہ اوجھل رہتی ہے, اور ایک آدھ شعر ہی اس کا اتنا عام ہوتا ہے کہ سب کو معلوم ہوتا ہے, لیکن غزل جو ہے وہ پوری بہت کم لوگوں کو علم ہوتا ہے. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان اساتذہ کے کلام میں خاص طور پر جو اشعار, ایک آدھ شعر جو ہمیں یاد رہ جاتا ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی شعر والی غزل آپ کی خدمت میں پیش کروں, تاکہ پوری غزل سے شناسائی آپ کی اور میری ہو سکے, اور پتہ چلے کہ پوری غزل جو ہے باقی کی وہ کیا ہے. ان اساتذہ میں میر تقی میر کی میں نے 2-3 غزلیں اس میں شامل کی ہیں.
اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر کا ذکر کروں تو ایک کال لیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں شاہد حسین بول رہا ہوں اولڈم سے جناب. شاہد حسین صاحب، جناب کیسے ہیں آپ اولڈم سے؟ ابھی ہم نے آپ کا حضرت ذکر آپ کیا ہے. کو واپس دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ جناب. تو میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو دیکھا تھا، معذرت میں کال نہیں کر سکا. تو ابھی ایک صاحب بڑے اچھے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، آپ نے کچھ استادوں کا ذکر کیا، تو میں صرف اصرار ڈالتے ہوئے آپ کو سننا چاہتا ہوں. جی ارشاد. تو ایک جوش کا شعر ہے، ہمارے بڑے اچھے استاد ہیں غلام عبد القادر آزاد صاحب. جی جی آپ بھی انہیں جانتے ہیں، تو انہوں نے سنایا تو وہ مجھے اچھا میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ جی سے. ارشاد عطا کیجیے. وہ کہتے ہیں غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، تو فقط ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے. واہ واہ واہ. غنچے نے کہا ہنس کے مجھے اے بابا، یہ تبسم اس زبانے میں کسے ملتا ہے. واہ 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 بہت خوب. اور وہ پنجابی کا بڑا اچھا پڑھ رہے تھے اشعار، تو میں صرف 2 اشعار پڑھنا چاہتا ہوں امریتا پریتم کے. جی جی. اج آکھاں وارث شاہ نو کہ تو قبراں وچوں بول، تے اج اس کتاب عشق دا کوئی اغلا ورکا پھول. ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، واہ. اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نو کہن. واہ واہ. تو یہ لمبی بات ہے لیکن میں آپ کو سننا چاہتا ہوں. جانے سے پہلے بہت شکریہ جناب، آپ دوبارہ تشریف لائے. شاہد صاحب جانے سے پہلے امیر خسرو کے چند اشعار آپ ہمیں سنائیں. آپ کی کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے. شاہد صاحب بہت باذوق بڑے ادبی شخصیت شاہد حسین صاحب اولڈم سے ہمارے دوستوں میں سے ہیں، اور مختلف محافل میں پروگرامز میں آپ سے ملاقات رہتی ہے. بہرحال یہ آپ کی کثرت نفسی ہے کہ آپ نے بجائے خود ہمیں سنانے کے ہم سے سننے کی فرمائش کی ہے. آپ کی ذرا نوازی ہے. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ آپ اس پروگرام میں باقاعدگی کے ساتھ ضرور حصہ لیں گے. میر تقی میر کے بعد ایک اور نام اساتذہ میں جو پچھلی صدی یا اس سے پچھلی صدی میں جو گزرے ہیں، خاص طور پر جسے کہا جاتا ہے کہ اردو غزل کا وہ دور تھا، اردو غزل اس عروج پر تھی اس زمانے میں کہ ہر طرف ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، درجن بھر اساتذہ ایک وقت میں موجود ہوا کرتے تھے. اور یہ وہی دور میر تقی میر کے بعد سے جو شروع ہوتا ہے، مرزا اسداللہ خان غالب کا دور ہے. اس دور میں بھی بڑے بڑے اساتذہ ہو گزرے ہیں، بلکہ محافلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی ہوا کرتی تھی غزلوں کی، اشعار کی. اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا تھا کہ ایسے الفاظ مستعمل تھے کہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون سا شاعر کس قسم کے الفاظ متعارف کروا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے. مرزا اسداللہ خان غالب کی ایک غزل شامل کرنا چاہتا ہوں میں کہ کہتے ہیں کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. شاہد صاحب یہ آپ کی نظر کرتا ہوں میں کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. اور عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. اور بڑا مشہور زمانہ یہ شعر ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اور پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. یک نظر بیش نہیں فرصت
ہستی غافل، یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک، گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک، اور غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اسد بھی تخلص کیا ہے، غالب بھی تخلص کیا ہے، اور ہمارے ساتھ میرا خیال ہے کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں محمد نعیم بول رہے ہیں لندن تو۔ جی نعیم صاحب لندن سے بول رہے ہیں، کیسے حضور آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھا لگا آپ نے کال کی ہے۔ وہ ایک غزل ہے اس کی، یا ظفر صاحب یا پھر بہادر شاہ ظفر صاحب کی، لیکن لفظوں سے پتہ چلے گا کہ یہ غزل ظفر صاحب کی ہے کیونکہ ایڈوانس لفظ ہے اس کے۔ ظفر صاحب کون کہتے ہیں سے اس ظفر کا صاحب کی ردیف بات بہت کر رہے اچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دن تو بیت، جی کون سے ظفر صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ظفر گورکھ پوری صاحب۔ اچھا ظفر گورکھ پوری صاحب، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، وہ ان کا ہے کہ دن تو بیتے نا اندھیرا ہے میرے کمرے میں، واہ واہ، دن تو بیتے نا اندھیرا ہے میرے کمرے میں، سایہ آتے ہوئے ڈرتا ہے میرے کمرے میں، واہ واہ واہ، در بدر دن کو بھٹکتا ہے تصور تیرا، واہ، در بدر دن کو بھٹکتا ہے تصور تیرا، ہاں مگر رات کو رہتا ہے میرے کمرے میں، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ چور بیٹھا ہے کہاں سوچ رہا ہوں میں ظفر، چور بیٹھا ہے کہاں سوچ رہا ہوں میں ظفر، واہ، یا کوئی اور بھی کمرہ ہے میرے کمرے میں، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اور میر صاحب کے بارے میں ابھی آپ بات کر رہے تھے تو ان کے بارے میں ذوق صاحب کہتے ہیں کہ نہ ہوا میر کا انداز سخن، نہ ہوا میر کا انداز سخن، ذوق یاروں نے غزل میں بہت زور مارا۔ واہ واہ واہ، بالکل بالکل۔ اور مصافی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میر کیا چیز ہے سودا کیا ہے، واہ، میر کیا چیز ہے سودا، رفیع صاحب جو تھے جی جی، یہ بھی بہت بڑے شاعر تھے، جی جی بالکل، میر کیا چیز ہے سودا کیا ہے، مجھے ان لوگوں کی پرواہ کیا ہے۔ واہ واہ۔ اور میر جی بھی میر کے بارے میں شعر لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میر ملے تھے میرا جی سے باتوں سے جان گئے، واہ، میر ملے تھے میرا جی سے باتوں سے جان گئے، واہ، فیض کا چشمہ جاری ہے حفظ ان کا دیوان کریں۔ واہ واہ، تو یہ بڑے لوگ تھے، ان کا ایک دوسرے کے قدردان تھے اور ایک دوسرے کے اوپر بات کرتے تھے، شعر کہتے تھے۔ تو یہ ایک پرانے زمانے کے جو سچے زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے جو بھی بات کی ہے دل سے اور حالات کو سمجھ کے بات کی ہے۔ صحیح۔ جیسے کہ میر صاحب کہتے ہیں کہ دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو یہ بستی اجاڑ کے۔ واہ واہ واہ۔ تو آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ تو آخر میں آپ کو عطر نفیس کا ایک چیز ہے وہ سنا دیتا ہوں، تو اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی تیری چاہ میں ہم نے، زندگی تیری چاہ میں ہم نے کسی کو ہنسایا کسی کو رلایا، ذلتوں کو گلے سے لگایا مگر کیا ملا۔ زندگی تیری چاہ میں ہم نے کسی کو ہنسایا کسی کو رلایا مگر کیا ملا، نہ راحت نہ چاہت نہ ہمدم نہ ہمغم، تجھ کو پایا تھا کہ کھو دیا ہم نے، زندگی تیری چاہ میں ہم نے۔
किसी को हंसाया किसी को रुलाया। बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें। बहुत शुक्रिया नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी इल्मी गुफ्तगू और कलाम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर है। अभी प्रोग्राम कुछ देर और चंद मिनट और हैं अब हमारे साथ, अगर कोई कॉलर हैं तो हम कॉल ले सकते हैं। अच्छा, नाज़रीन, चूँकि आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, माज़रत चाहते हैं कि आज प्रोग्राम जो है थोड़ा मुख्तसर करना पड़ा है, चूँकि इससे पहले प्रोग्राम जो था वो थोड़ा लंबा था। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में नाज़रीन फिर से हाज़िर होंगे। चलते चलते चंद बातें मैं आपसे करना चाहूँगा, और वो ये कि पर्दा और हया क्या चीज़ है। पर्दा किसी को आपके करीब नहीं आने देता, और हया आपको किसी के करीब जाने नहीं देती। आखिर में बाबा जी के इन कलमात के साथ कि आसानियाँ बांटिए, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उन लोगों का भी जो आपका ख्याल रखते हैं या किसी वजह से आपका ख्याल नहीं रख पाते, और दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़। हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए